کلا بل تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل یکرمون الیتیم. قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم، ایسا عالی نسب کوئی ہے جس کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب جاتا ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. من انفسکم، کوئی ہے ایسا جس کا یوں پاکیزہ نسب ہو، پاکیزہ نسب ہو؟ فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک تھے، سب پاکیزہ تھے، سب پاکیزہ تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اس میں ایک علماء کا قول ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چاچا ہیں، والد تارخ ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، کوئی بتوں کا پجاری نہیں آ سکتا. وہ موحد مومن دین فطرت دین اسلام پر ہیں. وہی موجود ہے یا نہیں ہے، کسی سے بت پرستی نہیں اور کسی پر کفر کا ٹھپا نہیں. یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ ایسا پاکیزہ نسب اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہیں بھی کوئی جھول نہ ہو، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اور اندر کی صفات کے لحاظ سے. جب ہر چیز کمال کو پہنچی تو اس کا آخری رزلٹ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے دیے، بے شمار معجزات ہیں، 2 عجیب و غریب. ایک قرآن جو اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے. کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ. عاجز ہے دنیا. عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا. عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا. تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں. ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے. ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے. ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کریے سب کو چھوڑ دے. آپ سنتے رہے. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں سنوں، جو میں کہتا ہوں میں سنوں. کہنے کا سنو. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا تو 10 آدمی نیچے